السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ کو میرے پروگرام مارننگ وتھ قرآن میں خوش آمدید۔ آئیے اپنی صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے تو اس قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، پھر ہے کوئی سمجھنے والا؟ یعنی اللہ ندا لگا رہے ہیں کہ آؤ یہ قرآن میں نے تمہاری سمجھ بوجھ کے لیے آسان کیا ہے، آؤ اسے سمجھو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں تو یہ انعامات لے کر آیا ہوں، تو ہے کوئی تم میں سے جو یہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ یہ ایسی ہی اللہ کی پکار ہے کہ حل من مدکر، ہے کوئی جو غور و فکر کرنا چاہتا ہے؟ اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام شروع کیا ہے کہ ہم اپنی صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کریں گے۔ آئیے میرے پروگرام کا حصہ بنیے۔ آج ہم پہلا پارہ شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سورت کا ترجمہ اور تفسیر کریں، ہم ان سارے حالات پہ بات کریں گے، وہ سرکمسٹینسز جن میں یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ تو دوستو، اب وہ دور تھا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نے ان کو گویا کہ مجبور کر دیا تھا اپنا وطن چھوڑنے پر، اور اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے سورت تیسرے پارے میں پورا ہم نے مکے کے بارے میں ہی پڑھا کہ وہاں کے لوگ جو تھے وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچاتے تھے، صحابہ اکرام کو تنگ کرتے تھے، اور انہی حالات میں وہ جو صورتیں ہیں وہ نازل ہو رہی تھیں۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں مدینے کی طرف، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کی جماعت نے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، انہوں نے وارم ویلکم کہا تھا، آپ کو پرجوش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے استقبال کیا تھا، اور اتنے وہ پرجوش تھے اور اتنے مضبوط ایمان والے تھے کہ انہوں نے مہاجرین کو نہ صرف وارم ویلکم کہا تھا بلکہ ان کو اپنی ہر چیز میں شریک کیا تھا، رہنے کے لیے گھر دیے تھے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے اپنے کھیت پیش کر دیے تھے، اپنی ہر چیز میں انہوں نے مواحد، جس کو کہتے ہیں نا مواحد کی بہترین مثال قائم کی تھی کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی، جو اس وقت انصار میں مہاجرین کا ساتھ دیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جس طرح سے ساتھ دیا تھا، مدینے میں ان کو رہنے کے لیے جس طرح سے جگہ دی تھی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یقیناً اہل ایمان ہی ایسے کر سکتے ہیں۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین جماعت انصار اور مہاجرین کی صورت میں میسر آئی تھی، تو وہاں پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ اب آپ ایک اسلامی ریاست کا قیام کریں، اسلامی ریاست قائم کریں۔ اس سے پہلے تو یہی تھا نا کہ عقائد پہ بات ہو رہی تھی، اب تھا کہ پختہ عقیدے والے لوگوں کی ایک جماعت انصار اور مہاجرین کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آ چکی تھی۔ اب اللہ نے حکم دیا مسجد نبوی تعمیر کرنے کا، اسلام کے لیے پہلی مسجد تعمیر کی گئی۔ پھر اس کے بعد اس مسجد میں نماز کے لیے کیسے بلایا جائے، حضرت عمر فاروق کو خواب میں نماز کا طریقہ بتایا گیا، حضرت بلال کو پہلا مؤذن، اس کے بعد پھر نماز کا حکم آیا، باجماعت نماز کا حکم مدینے جا کے ہی آیا نا۔ پھر صحابہ اکرام بڑے شوق اور بڑی رغبت سے 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتے تھے، انتظار میں ہوتے تھے کب اذان کی آواز آئے، بلکہ صحابہ اکرام کا دل لگتا ہی مسجد نبوی میں تھا۔ تو بہت خوبصورت دور تھا مدینے کا۔ اور پھر پردے کا حکم آیا،
صحابیات سے مروی ہے، ہمیں حدیث کی کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب پردے کا حکم نازل ہوا تو اس وقت یہ حال تھا کہ صحابیات کہتی ہیں ہمارے گھر میں جو چادر، بستر کی چادر تھی یا کوئی بھی چادر تھی، ہم نے وہ اوڑھ لی اور وہ لے کر ہم نکلتی تھی نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد شراب کی حرمت کا حکم آیا تو مدینے کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ ہر گھر میں پانی کے مٹکے کے ساتھ ایک مٹکا شراب کا ہوتا تھا۔ تو جیسے ہی شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو گویا مدینے کی گلیاں شراب سے شرابور ہو گئیں، لوگوں نے اپنے مٹکے توڑ دیے اور گلیوں میں شراب بہا دی، ہر طرف شراب، مطلب اتنے پختہ ایمان کے لوگ تھے۔ یعنی پہلے ایمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا، جب پختہ ایمان ہوتا ہے تو آپ دیکھیے پھر عمل کیسے ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر سود کی حرمت، اور پھر ایسے ہی آہستہ آہستہ سارے احکامات، غسل کے احکامات نازل ہوئے، تیمم کے احکامات نازل ہوئے، اور ساتھ ہی اہل مکہ وہ آپ چھوڑ آئے تھے، وہ ابھی بھی آپ کی جان کے در پہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، اب جنگ کے احکامات بھی نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مٹھی بھر صحابہ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں مکی لشکر کا مقابلہ کرنا تھا، تو اس کے احکامات نازل ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ سارے احکامات جو نازل ہو رہے ہیں، یہ سارے احکامات ہمیں سورۃ بقرہ کے اندر ملیں گے۔ تو دوسری طرف ایک یہ چیز تھی، ان ٹاپکس پہ بات ہوئی ہے سورۃ بقرہ کے اندر، قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے جو اب ہم شروع کرنے والے ہیں، تو یہ سارے احکامات ہمیں ملیں گے۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نئی دشمن کا سامنا تھا، اور وہ تھے یہود، مدینے کے یہودی۔ مدینے میں یہودی بڑی قوت رکھتے تھے، مدینے میں اوس اور حضرج کے قبیلے کے لوگوں کو انہوں نے سود پہ پیسہ دے دے کے گویا اپنے انڈر کر رکھا تھا، سود کی اتنی سخت شرائط پہ دیتے تھے کہ گویا جو ان سے ایک دفعہ رقم حاصل کر لیتا تھا وہ زندگی بھر ان کا غلام ہی بنا رہتا تھا۔ اور یہودی ایسی قوم تھی کہ جن کے پاس کتابیں موجود تھیں، جن کے اندر انبیاء کی ایک بڑی تعداد آئی تھی، اور نبیوں کو قتل کرنے والی ہٹ دھرم ترین قوم تھی وہ، اور سرکش ترین قوم تھی وہ، سب سے زیادہ نبی ان میں آئے تھے، اور بنی اسرائیل تھے، انبیاء کا ایک لمبا سلسلہ ان کے اندر چلا تھا۔ یعنی پہلے تو مشرکین مکہ تھے جو کہ دین الہی سے ناواقف تھے، لیکن یہودیوں کے پاس تو بڑے بڑے عالم موجود تھے، کتابوں کا علم تھا ان کے پاس، نبیوں کا علم تھا ان کے پاس، دلائل سے وہ بات کرتے تھے، اور ایون کہ مشرکین مکہ بھی ان کے پاس جاتے تھے کہ کیا تمہاری کتابوں میں اس نبی کا ذکر ہے؟ تو تحریف شدہ تورات ان کے پاس موجود تھی، وہ جانتے تھے یہ تحریف شدہ ہے، وہ ایک نبی کے متلاشی تھے، ایک نبی کے انتظار میں تھے۔ لیکن جب وہ بنی اسرائیل میں آنے کی بجائے بنی اسماعیل میں آیا تو گویا انہوں نے اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھا اور کمر کس لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ نہ صرف خود مخالفت کرتے تھے بلکہ اپنے علم کی بنا پر اسلام کی طرف آنے والوں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ تو یہ ایک نیا دشمن تھا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا تھا۔ یہودیوں کی پوری تاریخ، یہاں بہت سے واقعات یہودیوں کے جو ہیں وہ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ جب وہ قوم بندر بنا دی گئی، جب گائے کا واقعہ پیش آیا، حضرت موسیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا، پھر حضرت آدم کی تخلیق کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان کیا ہے۔ تو یہ سارے واقعات جو ہیں یہ سورۃ بقرہ میں ہمیں ملیں گے، یہودیوں کی پوری تاریخ اور ان کی ہٹ درم رویہ اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمیں یہاں سورۃ بقرہ کے اندر ملے گا۔ اور ایک اور گروہ جو مدینے جانے کے بعد پیدا ہو گیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو عبداللہ بن ابی ایک کافر تھا،
اور یہ اس کو مدینے کا گویا سردار بنانے والے تھے، تاج پوشی اس کی ہونی تھی اور ساری تیاریاں مکمل ہو. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ چلا اور مدینہ کا ایک بڑا گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اور حضرت مصعب بن عمیر جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھیج دیا تھا مدینے والوں میں کہ ان کو دین کی تعلیم دے، تو ان کی تعلیمات پر لبیک کہتے ہوئے مدینہ کے کثیر لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے تھے. تو یہ شخص جو تھا جب اسے یہ پتا چلا کہ اب وہ سردار نہیں بننے والا تو وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس چند ساتھی تھے. تو اس نے یہ کیا کہ بظاہر تو وہ مسلمان ہو گیا لیکن دل میں اس نے نفاق رکھا. تو منافقین کا یہ بڑا گروہ مدینہ جانے کے بعد پیدا ہوا، جس نے مسلمانوں کو کافی تنگ کیا، جس کو کہ آج کی زبان میں ہم غدار کہتے ہیں، جو بظاہر تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، ایون کہ غزوہ احد میں وہ شریک بھی ہوئے تھے، اور ان کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا.